سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابو شریح خزاعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کسفت الشمس فی عہد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وبالمدینۃ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو شریح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں سورج کو گرہن لگا۔ کس کے زمانہ خلافت میں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور اس وقت مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ابو شریح بیان کرتے ہیں کہ فخرج عثمان فصلی بالناس تلک الصلاۃ رکعتین وسجدتین فی کل رکعہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، فصلی بالناس، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی جو سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے، اور اس نماز میں آپ نے 2 رکوع کیے ہر رکعت میں، اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے۔ اس حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، 21 جون 2020 کو ہماری اس پر اتوار کے دن ہم نے جب نماز ادا کی تھی سورج گرہن کی، تو اس پر جو ہماری نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ ساری روایات پڑھی تھی تفصیل کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے 1 رکوع کے ساتھ، جس طرح کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اور ہر رکعت میں 2 رکوع، یعنی رکوع کیا گیا اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر پھر قرات کی گئی، پھر رکوع کیا گیا۔ تو اس طرح سے 2 رکوع، اور پھر یہاں تک کہ 1 رکعت میں 5 رکوع کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ 1 رکعت میں 5 رکوع کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ جو احناف نے لی وہ جو فجر کی نماز کی طرح، جس میں ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں، جس روایت پر ہم عمل کرتے ہیں۔ لیکن سب کا مقصد کیا ہے کہ جتنا وقت وہ گرہن لگا رہے گا اتنی دیر نماز میں گزر جائے گی، تاکہ وہ جو وقت ہے وہ عبادت میں گزرے گا۔ اب اس کی جو وجہ ہے وہ آگے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر ثم انصرف عثمان فدخل دارہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی اور تشریف لے گئے، وجلس عبداللہ ابن مسعود الی حجرت عائشہ وجلسنا الیہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو شریح کہتے ہیں ہم بھی سارے ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اب یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بات بیان کی، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرنا بالصلاة عند کسوف الشمس والقمر، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب سورج کو گرہن لگے، چاند کو گرہن لگے تو تم نماز پڑھو، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ جملہ بڑا اہم ہے، سورج گرہن کے موقع پر، چاند گرہن کے موقع پہ کان یأمرنا بالصلاۃ، ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کیا حکم دیتے تھے؟ نماز پڑھنے کا۔ صلاۃ کسوف یا صلاۃ خسوف، یعنی چاند گرہن کی نماز ہے یا سورج گرہن کی نماز ہے، آپ نے ہمیں اس موقع پہ کیا دیا؟ حکم دیا۔ میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں، یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پہ کانا یأمرنا بالصلاۃ، آپ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ نماز پڑھنے کا۔ تو آج امت کو چاہیے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے تو جو رسول اللہ علیہ السلام کا حکم ہے، جو آپ کا حکم ہے، اس حکم کو مانا جائے۔ تو ہم اس حکم کو سمجھتے ہیں کہ جی شاید صرف یہ اس مخصوص عورت کے لیے ہے کہ جی وہی اس میں بھاگتی رہے، وہی اس میں باہر نکل جائے، چلتی پھرتی رہے، باقی لوگ سب بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، سب کے لیے کانا یأمرنا، کہ آپ نے ہمیں حکم دیا۔ اب
فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ أَصَابَهَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لہٰذا جب تم یہ دیکھو کہ گرہن لگا ہے سورج کو یا چاند کو، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوا کرو۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کا حکم بیان کرنے کے بعد کہ کانا یامرنا، آپ ہمیں حکم دیتے، تو آپ نے بھی کیا بیان کیا، جب تم اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھو تو کیا کرو، فوراً فافزعوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف متوجہ ہوا کرو۔ تو یہ مجموعی طور پہ سب کے لیے حکم ہے۔ فرمایا اب اس کی وجہ، فرمایا فإنها إن كانت التي تحذرون، کہ اگر تو یہ قیامت والا ہی معاملہ ہوا، یعنی اس طرح کے قرآن کریم میں بیان ہوا، بڑی آیات تفصیل سے ذکر ہوئی کہ جب یہ معاملہ آئے گا تو سورج کی جو حالت ہوگی وہ بھی ذکر کی گئی قرآن کریم میں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، کہ سورج بے نور ہو جائے گا، تارے بکھر جائیں گے۔ قرآن فرما رہا نا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور لوگ کیا ہوں گے، بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو پھر ایسے موقع پر اگر یہ وہی وقت ہوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اگر یہ وہی بات ہوئی جس سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے تو تم نماز پڑھ رہے تھے، غفلت میں تو نہیں ہوگے۔ اگر یہ وہی وقت ہوا جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، جس سے تمہیں ڈرایا گیا ہے قرآن کریم میں، تو تم اس وقت غفلت میں نہیں ہوگے بلکہ تم اس وقت نماز پڑھ رہے ہوگے۔ اور اگر یہ وہ وقت نہ بھی ہوا، ویسے ہی معاملہ ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آیتانی من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر یہ نہ ہوئی، علامات قیامت نہ ہوئی، تو فرمایا قد اصبتم خیرا، تب بھی تم نے نیکی کا کام کیا ہے، بھلائی کمائی ہے، یعنی دونوں صورتوں میں تمہیں فائدہ ہے۔ اگر یہ وہ معاملہ ہوا تب بھی تم اس کام میں لگے ہوئے ہوگے، اگر یہ وہ نہ بھی ہوا تو کم از کم نیکی اور ثواب تو ہوگا نا تمہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں، جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آپ معاشرے میں جا کے دیکھیں تو ہماری اکثریت کو شاید اس نماز کا پتہ بھی نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اچھا سورج گرہن کے موقع پہ نماز جو ادا کی جاتی ہے اس کا معاملہ کیا ہے، اور چاند گرہن کے موقع پہ جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا معاملہ کیا ہے، پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں ان تمام معاملات کو، ان تمام سنتوں کو جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے امت کے لیے ادا فرمائیں، امت کے لیے بطور نمونہ انہیں کر کے دکھایا، اللہ تعالی ہمیں ان تمام سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس موقع پر جو خرافات ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان خرافات سے محفوظ فرمائے، ان توہمات سے باری تعالی ہمیں بچا کر رکھے۔ اب اگر وہ وقت ہم عبادت میں گزاریں گے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتا ہے، جی اس کے بارے میں خبریں دیکھی جائیں یا خود اس کو دیکھنے کی کوشش کی جائے، اور جو وہ میاں بیوی ہوں گے ان کو لگا دیا جاتا چلو جی تم باہر چلتے پھرتے رہو جب تک یہ گرہن ختم نہ ہو جائے۔ تو اس میں بھی پھر کئی شوہر چلاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو جا میں تو بیٹھا ہوں آرام سے، تو پھر وہ بیچاری جو ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو ہم نے تو سارا الزام اس عورت پہ ڈالنا ہے نا۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے نا، وہ اگر جس طرح چند دن پہلے ہم نے روایت پڑھی تھی، وہ بچہ اگر اس دنیا میں آنے سے پہلے فوت ہو گیا تب بھی وہ عورت بیچاری، اگر وہ دنیا میں آ کر بیچارہ بیمار ہو گیا تب بھی اسی عورت پہ ہم نے سارا کا سارا ملبہ ڈال دینا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا ایک غلط روش ہے، غلط طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس روش سے، اس طریقے سے بچا لے اور ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔